الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وعطرتک یا نور اللہ۔ حمد اس خالق کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے۔ درود و سلام حضور خاتم النبیین، حضور پرنور شافع یوم النشور، احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا، جہان کائنات بلکہ جان کائنات پر درود و سلام، جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، شافع یوم النشور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام سیرت الانبیاء میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم مفتی اقبال نقشبندی مخاطب ہوں اس پروگرام کے ساتھ تسلسل اور سیاق و سباق سیرت الانبیاء، یہ ہمارے اس نیوز چینل کی کاوشیں محبتیں جو پوری روشنی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے اندر سیرت الانبیاء کا فیضان بکھیر رہا ہے۔ اللہ جل وعلا کے وہ معصوم لوگ، جی ہاں، جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے، انبیاء علیہم السلام کا یہ فیضان، ان کی سیرت، ان کا کردار امت مسلمہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان کی برکتوں سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے، معاشرے کی برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، لوگ سیرت کے پروگرام کو دیکھ کر نیک ہو جائیں، ہماری مساجد نمازیوں سے بھر جائیں، اور ہمارے اجتماعات مذہبی دینی تہوار خوش اسلوبی کے ساتھ ہو پائے، ہمارے رمضان کے روزے بہترین طریقے سے ادا ہو جائیں، ہماری شب برات شب داری اچھے طریقے سے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے، ہماری لیلۃ القدر اس طریقے سے گزرے کہ اللہ کے ملائکہ ہماری اس عبادت پر گواہ ہو جائے، اور ہمارے حج مقبول ہو جائیں، اس پروگرام کے صدقے طفیل ہمیں معلومات حاصل ہو جائے کہ ہم پروانہ وار اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کر سکیں، اور ہماری زبان اللہ رب العزت اس پروگرام کے صدقے طفیل اس میں ایسی برکت ڈال دے کہ ہما وقت یہ زبان گناہوں سے بچی رہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرے، گناہوں کی تمام بیماریوں سے ہماری زبان بچی رہے، مثلاً وہ باطنی بیماریاں، غیبت، ریاکاری، چغل خوری کے مرض سے ہماری یہ زبان پاک رہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، یہ تمام وہ مرض ہیں، وہ بیماریاں ہیں جن کے اوپر اگر ہم توجہ دیں، کنٹرول کریں، تو یقیناً ان باطنی بیماریوں سے ہم خود کو بھی پاک کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے معاشرے کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ پھر سیرت الانبیاء کا پروگرام اس میں یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ستانا، دھوکہ دہی کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، وہ جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ناانصافیوں کے سبب، انبیاء کرام کو ستایا گیا، انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کی گئی، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا گیا، پھر انہیں کذبتا کذبتا کہا گیا،
تو اس وجہ سے ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، ان پر عذاب مسلط ہو گئے، کسی کو پانی کی سزا دی گئی، کسی پر طاعون مسلط کر دیا گیا، کوئی ایسی ہوائیں چلی، بادل برسے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تو وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ تو نشان عبرت ان قوموں کو بنا دیا گیا۔ ہم اس سیرت کے پروگرام میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ناحق بنی اسرائیل کے دور میں ایک لالچ میں آ کر کزن نے اپنے قریبی کو قتل کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی قیمتی گائے کا واقعہ ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھا اور اسے اخذ کیا کہ لالچ کتنی بری بلا ہے۔ پھر وہ سارا مقدمہ ایک پیغمبر کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ نے وہ فیصلہ فرمایا۔ تو شریعت کا اطلاق باطن پر نہیں ہوتا ناظرین کرام، ظاہر پر ہوتا ہے۔ سچ ٹی وی کے ناظرین یقیناً اس میں ہمارے بزرگ، بوڑھے، نوجوان، بچے سب ہی امت مسلمہ شامل ہیں، سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پروگرام کو۔ تو نتیجہ یہ اخذ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے جسم کو لگا تو وہ زندہ ہو گیا۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے اور رکھنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے کہ خدا قادر ہے، قیامت کے دن وہ مردے اسی طرح زندہ کرے گا، اسی طرح جزا و سزا کا ایک نظام قائم ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ اگر ہم یہ ایمان نہ رکھیں کہ وہ کیسے بس جو مر گیا وہ مر گیا، زندہ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ایک طریقہ ہوگا اور غلط نظریہ ہوگا، عقیدہ بھی یہ غلط ہوگا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا بزرگ و برتر عز و جل اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ جس طرح چاہے لفظ کن ارشاد فرما کر وہ زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ عدل کا ایک نظام ہوگا، عدل قائم ہوگا اور اللہ رب العزت عدل و انصاف فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ان دنوں کے اندر ہمارے گزشتہ پروگرام میں یعنی اتوار کے پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ احوال جو حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل ہے، اس قوم کو حکم دیا کہ مصر سے نکلو یعنی ہجرت کرو اور ملک شام کی طرف چلو۔ ملک شام انبیاء کی سرزمین، بیت المقدس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آباء و اجداد ان کی اولادوں کے وہاں مزارات ہیں۔ تو جو زمین انبیاء جہاں ان کے گھر ہوں یا ان کی قبریں بن جائیں، مزارات ہوں، ناظرین کرام یقیناً وہ زمین برکت والی ہوتی ہے، وہ زمین مقدس ہوتی ہے، اس کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ تو تسلسل کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ ہم نے اس قصے کو بھی بیان کیا۔ اب پھر قوم نافرمانی کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام افسردہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں اور میرا بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام ہم اپنی جانوں کے مالک ہیں، یہ قوم تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر وہ وہاں سے چلے پھر جہاد کے انکاری ہو گئے، یہاں تک کہ زبان کھول بیٹھے، بے ادبی کے جملے کہہ بیٹھے کہ اے موسیٰ ہم تو جہاد کرنے نہیں جائیں گے قوم عمالقہ کے ساتھ، آپ جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں۔ یہ توہین تھی۔ انبیاء کرام کی شان میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہ بھی اخذ کیا وہ قوم موسیٰ تھی۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کی 313 مدینے میں عرض کرتے یا رسول اللہ بچے، غلام، وطن سب کچھ ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دیں تو ہم، بدر تو یہ قریب کھڑا ہے، آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں دوڑ جائیں۔ ناظرین کرام، آج ایک اور بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر
عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ اس مقدس سرزمین میں 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، ادھر گئے کہیں ٹھکانہ نہ ملا۔ پھر یہ صدا سوائے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب علیہ السلام کے، ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، اور اتنی بڑی جماعت کے اتنے چھوٹے سے حصے میں زمین میں 40 برس تک وہ آواروں کی طرح گھومتے رہے، اور کسی کا وبال یا وہاں سے نکل نہ سکنا یہ خلاف عادت ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ناظرین کرام، جب قوم اس ہٹ دھرمی پاگل پن کا شکار ہو جائے، پیغمبر خدا کی اتباع نہ کریں، تو اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، عذاب آتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر بھی ہوا۔ اب ہم اس ایک معروف اور مشہور قصے کی طرف اپنے ناظرین کو لے کے چلیں گے، جو میدان طیہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوا۔ ہم اپنے ناظرین کو، سچ ٹی وی کے ناظرین جہاں جہاں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس پیغمبر کے صدقے طفیل کیسے انتظام کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں، یہ میدان طیہ ہے، یہ جنگل ہے، یہاں پہ بنی اسرائیل رہے، کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکلیف کی شکایت کی کہ ہمارا کھانا نہیں پورا ہو رہا، ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ جب یہ شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور قوم نے عرض کیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے غذا نازل فرمائی، یعنی جس کو من سلوا کہتے ہیں عرف عام کے اندر، قرآن نے بھی ذکر کیا، ہمارے معاشرے کے بھی اندر بسا اوقات کہہ بیٹھتے ہیں دوستوں میں، محفلوں میں، کیا من سلوا نازل ہوا ہے۔ ناظرین، ہم اس من سلوا کا ذکر انشاءاللہ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام چلتا ہے سیرت الانبیاء کا، یہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ تسلسل اور سیاق و سباق کے ساتھ میدان طیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ قوم نے دعا کی، التجا کی، تکلیف عرض کی اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں۔ یہ پیغمبران خدا بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں۔ دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے اس قوم کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا۔ جی ہاں ناظرین، وہ کھانا من سلوا عطا فرمایا۔ ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے وہ سب وہیں مر گئے۔ 20 سال جن کی عمر زیادہ تھی وہ سب کے سب وہاں مر گئے، سوائے یوشع بن نون کے اور کالب بن یکنہ۔ جن لوگوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا اور وہ نہ داخل ہو سکا۔ قرآن مقدس نے، قرآن کریم نے اس قصے کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ ہم برقطر قرآن کی آیت کو کوٹ کریں گے اور ترجمہ پیش کریں گے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو قرآن کا ترجمہ سن کے دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ قوم نے کیا کہا اور جواب ربانی کیا آیا۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ پھر انہوں نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من سلوہ نازل فرمایا، علیہم المنّ والسلویٰ کلوا من طیبات مما رزقناکم، اور من سلوہ، اور فرمایا کہ ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ۔ انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہ السلام سے جب قوم مانگتی ہے تو اللہ اپنے انبیاء کرام کے صدقے طفیل قوم کو عطا فرماتے ہیں۔ پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا، وہی عصا جو شعیب علیہ السلام سے لائے تھے، جس سے بکریاں چرایا کرتے تھے، ہم پہلے اس کے اوپر کلام کر چکے ہیں۔ آج وہی عصا جب دریائے نیل پر مارا تو اس سے راستے بن گئے تھے، جہاں سے فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل خیریت کے ساتھ گزر گئے۔ آج یہ وہی عصا ہے۔ پھر ایک پتھر پر مارتے ہیں، وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، پتھر سے۔ پتھر میں پانی نہیں ہوتا، پتھر میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ مگر یہ معجزہ تھا۔ معجزہ ہوتا وہ ہے جس کو عقل قبول نہ کرے، عقل دنگ ہو جائے، وہی معجزہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، 12 پانی کے چشمے، کیونکہ وہ جو قبائل تھے ان کو 12 حصوں میں اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا۔ ہر جماعت اپنے اپنے چشمے کے اوپر جا کے کھڑی ہو گئی۔ پھر یہاں صرف پانی تک ہی بس نہ ہوئی، ان کو کھانے کے لیے من سلوہ، آسمان سے کھانا بھیجا۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں پاک چیزیں دی ہے وہ کھاؤ۔ اس کے باوجود پھر قوم نافرمان ہوئی۔ اللہ فرماتے انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا۔ یقیناً جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، نقصان اپنا ہی کرتے ہیں۔ پھر اس واقعے سے یہ بات بھی بڑی واضح ہوتی ہے، اسباب بھی معیشت الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، خدا چاہے تو دریا خشک اور پانی غائب ہو جائیں، اللہ چاہے تو چلتے ہوئے دریا خشک ہو جائیں، پانی غائب ہو جائے، اور وہ چاہے تو پتھر جیسی خشک چیز سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری کر دے۔ قادر مطلق جو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر ہوا، ناظرین اس سے بڑھ کے ہم ایک اور اپنے ناظرین سچ ٹی وی کے محترم محتشم دیکھنے سننے والے، آج پیر شریف کا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہاں ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں، ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں
بیان کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جو پتھر والے واقعے سے بھی بڑھ کر یہ معجزہ ہے۔ وہاں تو آسا لگا، پتھر سے پانی جاری ہوا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے ہاتھ رکھا، چشمے جاری ہو گئے انگلیوں سے۔ اللہ اکبر، یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے۔ یہ جمال مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میرا رسول تو برہان الہی ہے، دلیل الہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے۔ برہان بمانی معجزہ، سراپا حضور معجزہ، سر سے لے کر پاؤں تک میرا نبی معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ پانی جب برتن میں تھا تو پانی تھا، وہی پانی پیالے میں آیا، میرے رسول کے مبارک لبوں پہ لگا تو وہ معجزہ بن گیا۔ ناظرین، کپڑا ہوتا ہے، مگر یہ کپڑا جب جسم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کریم آقا کے مبارک جسم پہ آیا، اس کا ایک ایک دھاگا معجزہ بن جاتا ہے۔ ہوا چلے تو عام ہوا ہے، اگر اسی صبا کا ہوا کا گزر رسول اللہ کے مبارک جسم سے ہو جائے، گزر جائے، تو یہ معجزہ بن جاتی ہے۔ تو گویا فیصلہ عشاق نے یہ کر لیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ ہم کس معجزے کو بیان کریں؟ اس لیے تو انگلیاں مبارک جو ہے، یہ گوشت پوست اور پھر خون ان انگلیوں کے اندر ہے، مگر پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اپنے کلام ہدے کے بخشش شریف میں مجددانہ کلام میں، مجدد کا کلام ہے، کسی مولوی کا کلام نہیں، بڑا جامع کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، حضور کی انگلیوں کی طرف اشارہ ہے، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ جب کوئی پیاسا ہوتا ہے تو کیسے پانی کو تلاش کرتا ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہوں اور صحابہ کرام پیاسے ہوں، تو ٹوٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جھوم کر وجد کر کے آگے بڑھ رہے تھے پانی کو لینے کے لیے۔ اور یہی حال قیامت کے دن بھی ہوگا، جب امت پیاسی جائے گی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر اس امت کو سیراب کریں گے، حوض کوثر پر ہوں گے، کوثر کے جام تقسیم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ایک دفعہ حوض کوثر کے جام نصیب ہو گئے تو اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایسا برکت والا وہ جام ہے، ایسا برکت والا وہ پانی ہے۔ ناظرین کرام، پھر یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مشکل وقت میں لوگوں کا انبیاء کرام کی بارگاہ میں مدد کے لیے رجوع کرنا، یعنی مانگنا، یہ بھی جائز ہے۔ جب بنی اسرائیل پر مشکل وقت آیا تو اپنے نبی کے پاس گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا تو کہاں گئے؟ جانتے تھے کوئی اور دربار تو ہے نہیں، کوئی اور بڑی بارگاہ تو ہے نہیں،
انبیاء کرام کی بارگاہ ہے، یہ انبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے رب سے مانگ کر عطا لیتے ہیں فیض، پھر آگے تقسیم کرتے، واللہ یؤتی وانا قاسم۔ مسئلہ حل ہوا کہ انبیاء سے مانگنا، انبیاء سے لینا جائز ہے۔ ناظرین کرام، اس امید کے ساتھ بریک پر جائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے اجر و ثواب کی نیت پر۔ واپس جب آئیں گے تو ایک اور واقعے کی طرف، بنی اسرائیل کی نالائکی جو ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا روح پرور واقعہ جب انبیاء کرام کے کمالات، معجزات بیان کیے جائیں، اور خاص کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، اللہ اکبر، ایمان میں بہاریں آ جاتی ہیں، منہ میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے، امید بچ جاتی ہے کہ ہم بے آسرا نہیں ہیں، بے سہارا نہیں ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آسرا ہے، وہ مأویٰ ملجا ہے، دنیا میں بھی کام آتے ہیں حضور، کل قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہمارے کام آئے گا۔ یہ ہے سیرت الانبیاء کا پیغام، یہ ہے وہ چاشنی جو ہمارے ناظرین انتظار میں رہتے ہیں۔ جب معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جائے یا بیان کیا جائے یا سنا جائے تو باوضو ہو کے بیٹھے، باوضو ہو کے پڑھے، باوضو ہو کے دیکھے، ایمان میں بہاریں آ جاتی ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، انسان راغب ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، پیر کا دن تھا، کبھی سوچا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ 313 مرتبہ، خوش نصیب جو ہزاروں میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کل قیامت کے دن یہی درود پاک کی برکت سے حوض کوثر کے جام نصیب ہوں گے۔ جو زیادہ پڑھے گا، فرمایا، وہ میرے قریب ہوگا، جو زیادہ پڑھے گا میں اسے مصافحہ کروں گا، اسے ہاتھ ملاؤں گا اپنے امتی سے، اللہ، جو زیادہ پڑھے گا میری زیارت کرے گا، جو زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ مجھے قبر میں پہچان لے گا، جو زیادہ پڑھے گا نکیرین کے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے پروگرام کا پیغام، سیرت الانبیاء کا پیغام۔ ناظرین کرام، ایک اور بنی اسرائیل کی نافرمانی اور کم ظرفی اور نالائکی کا ذکر کرتے ہیں۔ بار بار اپنے پیغمبر کو ستایا، بار بار سوالات کیے، بار بار پوچھا۔ علماء فرماتے بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، یعنی ہمت نہیں ہوتی، اور نالائکی ضرور ہوتی ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم ظرف لوگ نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، ترقی کی بجائے تنزلی میں جانا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، ان کے پیغمبر انہیں اٹھاتے کہ میری قوم اوپر جائے، جنتی بن جائے، مگر قوم کو جہنم میں جانے کا شوق تھا۔
پھر کیا ہوا، ان کی نالائکی اور نافرمانی کا ایک واقعہ جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر ڈالا، اے موسیٰ، ہم ایک قسم کے کھانے کھا کھا کر تھک گئے ہیں، تنگ آ گئے۔ یعنی روزانہ من سلوہ آتا ہے۔ ناظرین، من سلوہ کیا تھا؟ وہ اس میں کچھ بھنے ہوئے کباب، پرندوں کا گوشت، اور اس میں کچھ میٹھا حلوہ تھا۔ تو یہ کھانا ان کے پاس آتا۔ حکم یہ تھا کہ رات کو کھاؤ اور جمع نہیں کرو، تم جمع کرو گے تو پھر یہ ہم بند کر دیں گے۔ تو جب وہ چاہتے ان کو تازہ ایک وقت مقرر تھا انہیں مل جاتا۔ اب پھر یہاں انہوں نے بے صبری کی اور صبر نہیں کر سکے۔ آخر میں وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم زمین کی ترکاریاں کھانے کا شوق رکھتے ہیں، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں ترکاریاں دے۔ اصل پس منظر کچھ اور تھا۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے ہم دوبارہ مصر میں واپس جائیں، اس جنگل سے، اس تہہ خانے سے نکلیں۔ اور پھر وہ کہنے لگے، وہ یہ بھی بھول گئے جو فرعون کے زمانے میں ذلت کا کھانا ملتا تھا، اس کو بھی وہ بھول گئے۔ آج انہیں عزت کا کھانا، نعمتیں مل رہی ہیں، اس کو وہ بھلا بیٹھے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی، اپنے حال، اپنے مستقبل کو یاد رکھے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی کو نہ بھلائے کہ ماضی میں میں کیا تھا، آج میرے رب کریم نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ ناظرین، جب بندہ اپنی اس اوقات کو، ان معاملات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، نفس امارہ کو مخاطب کرتا ہے، تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ پھر وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی۔ اس پر حکم ہوا کہ بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملے گی جس کا تم مطالبہ کرتے ہو۔ جو مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً وہاں بیت المقدس کے قریب کوئی شہر ہوگا، ملک شام، یا وہ جنگل کی زمین اس سے کوئی قرب و جوار میں۔ اسی لیے قرآن پاک نے ان کے اس مطالبے کا، جو وہ ترکاریاں کھانے کا شوق رکھتے تھے، انہیں شوق ہوا کہ ہم سبزیاں کھائیں، ترکاریاں کھائیں، اپنے پیغمبر سے جو مطالبہ کیا اس کا ذکر بھی ہمارے قرآن نے کر دیا، محفوظ رکھا ان باتوں کو۔ ہزاروں سال گزر گئے اور گزریں گے، مگر ان کی باتیں ہمارے قرآن کے اندر آج تک موجود ہیں۔ آئیے ذرا اس قرآن پاک کی تلاوت کو بھی سن لیتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا مطالبہ کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے
جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسول کی دال اور پیاز، فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ یہ کوئی مانگنے کی چیزیں تھی؟ اعلیٰ کھانے کو چھوڑ کر کے، من سلوا جیسی نعمت کو چھوڑ کر کے مسور کی دال پہ آ گئے، ساگ طلب کرنے لگے، پیاز، کھیرا، ککڑی، اس طرح کی سبزیاں۔ تو یہ چھوٹی سوچ، گھٹیا سوچ، بنی اسرائیل کی نافرمانی بڑھتی گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بار بار سوال کرنا، بار بار آنا، آج یہ دعا کرو، آج یہ دعا کرو، آج وہ دعا کرو۔ چلو دعا بھی کر دی جائے، نعمتیں مل جائے، پھر صبر کرو۔ پھر صبر بھی نہیں کرنا، بے صبری کرنی ہے، اس کو ہٹا دو، اس سے ہم تھک گئے، تنگ آ گئے، اب دوسرا کوئی نیا ذائقہ ہونا چاہیے، نئی ڈش ہمارے لیے تیار ہونی چاہیے۔ تجربے کر رہے تھے، کاش کہ شکر کر لیتے، صبر کر لیتے، اپنے لیے وبال جان نہ بنتے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالتے۔ خدا جب دین لیتا ہے، حماقت آ ہی جاتی ہے، یعنی اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، ہم اپنے ناظرین کو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے عرض کریں گے، اسے نتیجہ اخذ کریں گے۔ وہ خیال یہ ہے کہ ساگ، ککڑی وغیرہ یہ وہ چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا مطالبہ گناہ تو نہیں تھا، مانگنا گناہ نہیں تھا، لیکن من سلوا جیسی عزت سے اور بغیر محنت کے خاص انعام اور فضل الہی کے طور پر ملنے والی نعمت کو چھوڑ کر وہ دوسری معمولی چیزوں کی طرف میل ہونا، یہ ان کی پست خیالی تھی۔ من سلوا بغیر محنت کے، بغیر مزدوری کے، بغیر ڈیوٹی کے، مگر یہاں پستی والی چیزیں مانگ رہے ہیں، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا چیز کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم ان کو عقل مند کہیں؟ ٹھیک ہے، گناہ نہیں تھا، مگر یہ ان کی جو کم عقلی تھی یہ درست نہیں تھی۔ ہمیشہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ اس طرف میل ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی طبع کے اندر، طبیعت میں یہ چیزیں میل تھیں اور زیادہ اسی کو وہ چاہتے تھے۔ ناظرین، ہم یہاں ایک بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے تو اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، ناظرین کے سامنے رکھیں گے، اور ایک دلچسپ واقعہ اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے قبل بات ہو رہی تھی قوم کی نالائکی کی۔ جب قوم بے حس ہو جائے، نالائق ہو جائے، نافرمان ہو جائے، ناشکری ہو جائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میری نعمتوں کا شکر کرو، میرا ذکر کرو، میری نعمتوں پر کفر نہ کرو،
اگر تم نے کفر کیا تو ہم اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مطالعے سے گزری، روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لیا، صاف کیا، ارشاد فرمایا، ہماری ماں، سب مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عائشہ جس سے روٹی چلی گئی ہے ناراض ہو کے واپس پلٹ کے نہیں آئی، روٹی کو ضائع نہیں کرو، اناج کو ضائع نہیں کرو، نہ شکری نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اناج کی، آٹے کی قدر نہیں ہے۔ ہم جو بچ جاتا ہے اس کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ کوئی ایک نوالا اگر کسی بھوکے کو کھلا دے کتنی بڑی برکت ہوگی۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے ناظرین، ضائع کرنا اسراف ہے، اسراف گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ قوم ناشکر ہو گئی، نالائق ہو گئی، اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کے چھوٹی چیزیں، گھٹیا چیزیں مانگنے لگی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، اپنے نفس کی خاطر، نفس امارہ کے خلاف کرنے کی خاطر، نفس کو مارنے کے لیے وہ نمک کا استعمال کر رہے ہیں، وہ پانی سے روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی پوچھے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، ان سے کوئی یہ مسئلہ پوچھے، دریافت کرے کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے موتو قبل ان تموتو، با یزید بستامی کے نفس نے کئی سال بعد ٹھنڈا پانی طلب کیا کہ ٹھنڈا پانی پلا دو، کہا اچھا آج ٹھنڈا پانی طلب کرتا ہے، اس کو پانی ہی نہیں دیا، ٹھنڈے تو دور کی بات ہے، سادہ پانی ہی نہیں پلایا۔ کئی سال گزر گئے، نفس نے صلح کر لی، با یزید جیسے آپ کہیں گے میں ویسے چلوں گا، مجھ سے صلح کر لو۔ ان بزرگوں کے کیا مقامات تھے، کیا شانیں تھیں، کیا عبادت ریاضت تھی، کیا مجاہدے تھے۔ یہ اس امت رسول کا ذکر ہے، فیضان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام غزوہ خندق کے اندر پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، مگر حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ کمر جھک گئی، پوچھا گیا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک ہے، فاقے ہیں، ہم نے تو ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھ رکھا ہے۔ قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فوج کے انچیف کمانڈر، سربراہ، ساری امت کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ممالک کے خزانوں کے مالک رسول، اپنے مبارک جسم سے کپڑا اٹھاتے ہیں، فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، دیکھو مصطفیٰ کریم نے 2 یا 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں، جو تمہارا حال ہے۔ پھر یہ مطالبہ نہیں کیا غلاموں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے مانگیں، بنی اسرائیل کے لیے من سلوہ آیا تھا، ہمارے لیے بھی آ جائے۔ فرمایا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو رخ زیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے زیارت کر کے گزارا کر لیں گے، کیونکہ دنیا کے بدلے ہمیں جنت چاہیے، جنت کی دائمی نعمتیں چاہیے۔ سبحان اللہ، خواہشات نہیں تھی۔ یہ ہے وہ سیرت الانبیاء کا پیغام، صبر کا، شکر کا، قناعت پسندی کا، جسے صبر کا پیغام ملتا ہے۔ پھر جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا، اسے تو دنیا کی خواہش ہی باقی نہ رہی۔ اے کاش کہ آج میرا معاشرہ، میرے پاکستان کا معاشرہ، امت مسلمہ
اسی راستے پہ چل پڑتی کہ یہ خواہش نہ رکھتی گھر کے آرائش، معاملات، چیزوں کا رکھنا سنبھالنا، خواہش رکھنا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ یہاں کتنے سال؟ 20 سال، 100 سال، 50 سال، 200 سال رہ لیں گے، وہاں ہم فیہا خالدون، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ 1000 سال سے بھی زیادہ، 1,00,000 سال سے زیادہ، 1,00,00,000 سالوں سے زیادہ، 1 ارب سال سے بھی زیادہ، خرب سالوں سے بھی زیادہ وہاں رہنا ہے۔ خدا کرے کہ میری قوم کو، یعنی اس امت مسلمہ کو جو بہترین امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم انسانوں میں سے بہترین امت تم ہو، تم آخری امت ہو، تو امت مرحومہ ہو، اللہ نے تم پر رحمت کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس امت کے لیے فرمایا کہ تم بہترین ہو، سب سے بہترین ہو، غالب ہو، کیونکہ تقوی کا ہتھیار تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہم یقیناً سیرت الانبیاء کے پروگراموں میں انبیاء کرام کے مبارک اذکار کرتے ہیں، ان کے واقعات، ان کے حالات، قوموں نے ان کو کس طریقے سے ستایا، انبیاء علیہ السلام نے صبر فرمایا اور قوم کے لیے دعا مانگتے رہے، ہدایت کی، نجات کی، مگر قوم اپنے نصیب کو جگانے کے لیے، راہ راست پہ رہنے کے لیے، استقامت کی دعا مانگنے کے لیے صبر کر لیتی تو بہت بڑا کام تھا۔ ناظرین کرام، ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے جو بریک پہ جانے سے پہلے عرض کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر اور بلند پایا اور باہمت انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی وہ حوصلہ افزائی فرمائی جو قوم نہیں چاہتی تھی، اور اس کا پورا ظہور ہوا۔ یعنی جب بڑوں سے نسبت ہو ناظرین تو دل اور دماغ اور سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، صحبت بڑے لوگوں کے ساتھ ہو، بیٹھنا اٹھنا بڑوں کے ساتھ ہو، اور وہ بھی نبیوں کے پاس، انبیاء کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے، اتنے ادب سے بیٹھتے، گردنیں جھکا کے، آنکھیں جھکا کے، ہما تن حضور کے ارشادات سماعت فرماتے، بات بات پہ لبیک یا رسول اللہ کہتے۔ ناظرین کرام، پھر مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، ہم امت مسلمہ سے مخاطب ہیں پیغام کے طور پہ، کہ ان کی نسبت، یعنی ہماری اس امت مسلمہ کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کل قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کی صفیں تھوڑی ہوں گی امت کی، سب سے زیادہ امت ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جنتیوں میں سب سے زیادہ امت ہمارے آقا علیہ السلام کی ہوگی۔ سب امتی، سب نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم میرے غیر کے پاس جاؤ، مگر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آنا لہا ہوگا کہ تم نے اچھا کیا میری بارگاہ میں آئے، میں ہی شفاعت کا دروازہ کھولتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں جب ہم آئیں گے، اگر زندگی نے وفا کی، پل کا بھروسہ نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، تو بنی اسرائیل کے ایک اور انسان کا، اس زمانے کے مسلمان کا بعد میں مرتد ہوا، ولی تھا پہلے، اس کا نام ہے بلعم بن باورہ۔
بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ وہ کیسے برباد ہوا، اس کی ہلاکت کیسے ہوئی، اس کا ایمان کیسے سلب ہوا۔ اس کا ہم پورا تفصیل کے ساتھ اپنے آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو ہمارے پروگرام کے آخر میں ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بیماروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے۔ آئیے آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیے۔ دعا کا طریقہ یہی ہے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں کھلی ہوئی، اور آمین کہا جائے تو دعا اللہ تعالیٰ مومنین کی، مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب اغفر وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے ساری کائنات کے مالک، ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی سہون قصدن ہو گئی ہو، اپنی رحمت کے صدقے طفیل ہمیں معاف فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ پروردگار عالم، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ، ہمارے سچ نیوز چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے مالکان کی خیر فرما۔ ہمارے سچ ٹی وی کے ناظرین میں جو بیمار ہیں، جو افسردہ ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو تنگ دست ہیں، اے اللہ اور سب کی نیک مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ ہمارے سیرت الانبیاء پروگرام کی جو ٹیم ہے، کیمرہ مین، تمام ساتھی، سب کی خیر فرما۔ ان کے گھر میں آفات و بلیات، اللہ ان کو محفوظ فرما، بچوں کی خیر فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دعمان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔